بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر یہ دروس راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور 11ویں کلاس کا 5واں لیکچر۔ بات احکام مسجد میں شروع ہوئی تھی اور احکام مسجد کا آج ہم دوسرا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، مسئلہ نمبر 891۔ مسئلہ نمبر 891، پہلا مسئلہ کہ مسجد کو نجس کرنا، کون کون سے حصوں کو نجس کرنا حرام ہے اور اگر نجس ہو جائیں تو پاک کرنا واجب ہے، کون سا حصہ ہے کہ جس کو نجس کرنا کنڈیشنل ہے۔ یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا اور کافی تفصیل سے مسئلہ کو بیان کیا گیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام میں سے کسی امام کا حرم نجس کرنا حرام ہے۔ ائمہ کے حرم کو بھی نجس کرنا حرام ہے۔ جس طرح مسجد جو حرم الہی ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے ائمہ علیہم السلام کے حرم کو بھی نجس کرنا حرام ہے۔ اگر ان کے حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے آپ بچوں کے ساتھ گئے ہیں، چھوٹا بچہ تھا، پیمپر لیک کر گیا، پوٹی لگ گئی، پیشاب لگ گیا زمین پر، تو اگر ائمہ کا حرم نجس ہو جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ائمہ کے حرم کو نجس کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ نجس کرنا حرام تھا، وہ ایک مسئلہ ہے، آیا پاک کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں، اس مسئلے کو دائر مدار کیا ہے آقا نے وہی توہین کے، کہ اگر نجس باقی رہنا توہین شمار ہو رہی ہے تب تو پاک کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر نجس کرنا توہین شمار نہیں ہو رہا تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہو تب بھی اس کو پاک کیا جائے، وہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ احتیاط مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل کریں تو بہتر ہے، اچھا ہے، احتیاط کے مطابق ہے، اور اگر نہیں بھی کریں تو گنہگار نہیں ہیں، اگر نہیں بھی کریں گے تو گنہگار نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے 891۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 899۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور اس میں چراغ جلانا مستحب ہے۔ اب یہ کچھ مسجد کے مستحبات کو بیان کر رہے ہیں اور مسجد کے کچھ مستحبات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس پہ ہم وہی والی بات ہے کہ ان کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال مسجد خدا کا گھر ہے اور انسان اگر خدا کے گھر کا جیسا اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو خدا کا گھر تو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، ان باتوں کو توجہ سے اور دھیان سے ذرا سنیے کہ کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کی صفائی کرنا۔ مسجد میں آپ گند دیکھیں، کہیں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو پاس سے گزر نہ جائیں، آپ اللہ کے گھر کو صاف کریں۔ ایک اس میں چراغ جلانا مستحب ہے۔ مسجد کے اندر اگر روشنی کا انتظام نہیں ہے تو چراغ جلائیں اور روشنی کا انتظام کریں، یہ مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہے تو مستحب ہے کہ خوشبو لگائے۔ دیکھیں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اگرچہ انہوں نے اشارہ نہیں کیا لیکن میں اشارہ کرنا چاہوں گا
کہ جتنے بھی عمومی چیزیں ہیں جن میں سے ایک مسجد بھی ہے، اس میں اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنی خوشبو وغیرہ کا خیال رکھنے کی اہمیت ہے شریعت میں. اس لیے کہ آپ جب دوسروں کے درمیان جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو آپ سے گھن آئے اور دوسرے آپ سے کترائیں. لہذا جب بھی مسجد میں جائیں تو معطر ہو کر جائیں، خوشبو لگائیں، پاکیزہ یعنی صاف ستھرا لباس پہنیں اور قیمتی لباس پہنیں، اور اپنے جوتے کے تلووں کے بارے میں تحقیق کر کے کہ کہیں نجاست تو نہیں لگی ہوئی. یعنی جب آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہوں تو اپنے جوتوں کو چیک کریں کہ اس پہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو. نیز یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں، انٹر ہوتے وقت رائٹ اور باہر نکلتے وقت لیفٹ. ٹوائلٹ کا بالکل الٹا، ٹوائلٹ میں جاتے وقت لیفٹ اور آتے وقت رائٹ، جاتے وقت پہلے لیفٹ، آتے وقت پہلے رائٹ. لیکن مسجد میں اس کا برعکس ہے کہ جاتے وقت پہلے رائٹ اور باہر آتے وقت پہلے الٹا پیر باہر نکالیں. اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ سب لوگوں سے پہلے مسجد میں آئے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلے. یہ بھی مستحب ہے کہ انسان، یعنی یوں کاننا شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا زیادہ ٹائم مسجد میں گزرے. لہذا آپ اگر نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو کوشش کریں سب سے پہلے جانے والے آپ ہوں، سب سے آخری نکلنے والے آپ ہوں. اور مسجد میں جانے کا بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے گپیں مارتے رہیں، موبائل پر میسیجز کرتے رہیں، کلپس دیکھتے رہیں. نہیں، یعنی خدا چاہتا یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور خدا کی عبادت میں، جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اپنا ٹائم خدا کی عبادت میں گزاریں. یہ خدا کا مقصد اور چاہت ہے. اگلا مسئلہ نمبر 900 ہے. جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت و احترام مسجد کی نیت سے پڑھے، اور اگر واجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھے تب بھی کافی ہے. دیکھیں، مسجد میں جب انسان جاتا ہے تو خدا نہیں چاہتا کہ یہ انسان عبادت، مسجد کی وجہ ہے عبادت، مسجد کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. تو جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان مسجد میں عبادت کے بغیر یعنی خالی ہاتھ پلٹ آئے. لہذا اگر تو آپ جا رہے ہیں، کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، تب تو ویل اینڈ گڈ. جو چاہت تھی خدا کی وہ پوری ہو گئی، آپ نے نماز ادا کی ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں کوئی نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو ٹائم دیا فلاں مسجد میں ملیں گے، آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بالخصوص مستحب یہ ہے کہ انسان ایک 2 رکعت نماز انجام دے تحیہ مسجد کی نیت سے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیہ مسجد قربتاً الی. تحیہ مسجد، تحیہ یعنی احترام، یہ مسجد کے احترام کے لیے ہے کہ جس چیز کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے یعنی نمازوں کے لیے، آپ اس مسجد میں بغیر نماز کے اگر نکلیں گے تو یہ گویا ایک طرح کی بے احترامی ہے مسجد کی. تو آپ ایسی بے احترامی انجام نہ دیں، اس لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں پر کم سے کم اگر کچھ نہ بھی کریں تو 2 رکعت تحیہ مسجد کی نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نے کوئی دوسری واجب نماز، ظہر اثر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز یا کوئی اور نماز پڑھ لی ہے، تب بھی بہرحال مقصد کیونکہ حاصل ہو گیا. لہذا اب اگر آپ تحیہ مسجد نہ بھی پڑھیں تب بھی کافی ہے. اب بے احترامی مسجد کی اگر آپ نکل آئیں گے تو شمار نہیں ہوگی. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 900. اس کے بعد احکام مسجد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 910. فرماتے ہیں کہ یہ سمجھیں ایک قسم کے وہ کام ہے کہ جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے تو یہ مسجد میں انجام بھی نہیں دینے چاہیے. یعنی کچھ کام وہ ہیں جو مسجد کی شایان شان ہیں، وہ وہاں انجام دینے چاہیے، جیسے نماز. لہذا اگر آپ نماز پڑھنے نہیں بھی گئے تب بھی 1-2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مسجد کی شایان شان نہیں ہیں،
یعنی مسجد دیکھیں اگر تو توہین بن رہے ہو تو حرام ہو جائیں گے اسباب توہین، لیکن یہ جن کو بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توہین کی حد تک نہیں پہنچ رہے ہیں کہ حرمت آ جائے، توہین سے کم ہیں لیکن مسجد کے شایان نشانی ہے. جس طرح عدالت میں بھی بات آتی ہے نا، ایک ہے انسان حرام انجام دے تو عدالت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان حرام نہیں انجام دے رہا لیکن ترک اولا خلاف شان کام کر رہا ہے. مسجد کے پیش امام صاحب جب تشریف لا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا مثلا امامہ ابا کبا پہنا ہوئے، انہوں نے دیکھا ایک چھولے کی ریڑھی، ان کا دل چاہا وہ کھڑے ہو کے چھولے کھانے لگے. اب یہ خلاف شان کام ہے، یہ سزاوار نہیں تھا کہ یہ انجام دیتے. اب یہ کویا اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جو مسجد کی شایان نشان نہیں ہے، لہذا ان کو انجام نہ دیا جائے. بعض جگہ پر انہوں نے مکروہ کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ مکروہات میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد میں سونا، دنیاوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا اور کوئی کام کاج کرنا اور ایسے اشعار پڑھنا جن میں نصیحت اور کام کی بات نہ ہو مکروہ ہے. یہ 4 چیزیں مکروہ ہیں مسجد میں. ایک، سونا مسجد میں بغیر مجبوری کے. ایک مرتبہ مجبوری ہے، آپ مسافر ہیں، کوئی آپ کو مسافر خانہ نہیں مل رہا، کہیں جگہ نہیں مل رہی، بالآخر اب آپ مجبور ہو گئے اور مسجد میں آپ کو جگہ مل گئی، آپ مسجد میں سو گئے، اشکال نہ دارت. لیکن بغیر مجبوری کے آپ مسجد میں جا کے سوئیں، ایک یہ مکروہ ہے. 2، مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی کاموں کے بارے میں بات چیت کرنا. ہم میں سے بہت سے لوگ بعض اوقات اپنی میٹنگز کے لیے مسجد ہی کو رکھتے ہیں کہ جی فلاں مسجد میں مل جائیں، وہاں بات کریں گے. میں ظہر فلاں مسجد میں خراسان میں پڑھتا ہوں، آپ وہیں آ جائیں، وہیں بات کریں گے. دنیاوی گفتگو اور دنیاوی کاموں کے بارے میں بات چیت کرنا مسجد میں یہ مکروہ ہے. 2، تیسرا یہ کہ کوئی اور کام کاج کرنا، یعنی کانا عبادت کے علاوہ ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام کریں، مثلا فرض کریں جس طرح بعض دوسری بڑی فقہی کتابوں میں بعض دوسرے فقہا نے بعض مثالیں دی ہیں، مثلا کوئی صنعت کا کام، کوئی تیر بنا رہے ہیں آپ، وہاں پر کوئی آپ نے کوئی کیمپ لگایا کہ آپ وہاں پر بچوں کو جو ہے یہ کوئی چیز بنانا سکھا رہے ہیں، یہ اس قسم کے امور انجام دینا یہ مکروہ ہے مسجد میں. اسی طریقے سے ایسے اشعار پڑھنا کہ جن میں نہ تو کوئی نصیحت ہو نہ کوئی کام کی بات ہو. نصیحت ہو کوئی واضح و نصیحت والے اشعار، کام کی بات ہو کوئی مثلا کوئی اخلاق سکھایا جا رہا ہے، کوئی بڑوں کا احترام سکھایا جا رہا ہے، کوئی اور آپ کے اندر کوئی حب وطنی کا جذبہ بیدار کیا ہے، کوئی بھی اچھی بات کی جا رہی ہو، کام کی بات کی جا رہی ہو، تو اس قسم کے اشعار کو اگر ایسے اشعار نہ ہو تو وہ مکروہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اشعار کے اندر کوئی نصیحت ہے یا کوئی کام کی بات ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں مسجد میں تھوکنا، ایک، ناک کی آلائش پھینکنا، 2، اور بلغم تھوکنا بھی مکروہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے. یہ بعض صورتیں جن میں حرام ہے کب ہے؟ جب یہ توہین کا سبب بن رہی ہو. اگر یہ تھوکنا توہین کا سبب بن رہا ہو تو پھر یہ چیز مثلا تھوکنا، ناک کا پانی صاف کرنا، بلغم پھینکنا یہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ توہین کا سبب نہیں بن رہا، یا مثلا فرض کریں نمازیوں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بن رہا، یا مثلا فرض کریں آپ ایسی جگہ پہ تھوک رہے ہیں کہ جہاں پر نمازی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس تھوک وغیرہ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو ممکن ہے یہ پھر ان صورتوں میں بھی حرام ہو جائے. اس کے علاوہ گمشدہ چیز یا شخص کو تلاش کرنا اور آواز کو بلند کرنا یہ بھی مکروہ ہے. لیکن آذان کے لیے آواز بلند کرنے میں ممانعت نہیں ہے. یعنی اگر آپ گمشدہ چیزوں کے اعلان مائک پر کر رہے ہیں، یا مائک نہیں ہے اونچی آواز میں چیخ چیخ کے کر رہے ہیں، یا گمشدہ شخص کو مثلا فلاں صاحب کہاں ہیں وہ جہاں بھی ہو ممبر کے پاس آ جائیں، اس قسم کے اعلانات اگر آپ مسجد میں انجام دیں تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے. البتہ آواز مطلقاً بلند کرنا مکروہ نہیں ہے. لہذا اگر قرآن کے لیے اگر اذان کے لیے آواز کو بلند کیا جائے اور اونچی آواز میں، جس طرح عام طور پہ ہماری مسجدوں میں رائج ہے کہ مائک پر اونچی آواز میں اذان دی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. یہ کچھ مسجد کے احکام تھے. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اب نماز جماعت کے احکام ہیں جو اگلی نشست میں عرض کروں گا. اللہم
صل على محمد